فرانس کے جو آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، ورنہ کل تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہٹلر نے جتنی اس کی جو آثار قدیمہ کی عمارتیں تھی اس کو بھی تباہ کر دیا تھا، لیکن یہ تو ہٹلر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ امریکہ کے سپر پاور ہونے کا ڈھکوسلا کیسے تشت از بام ہو گیا کہ دشمن کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور ایران کوئی ایک میزائل بھی فائر کرے تو وہ 100% اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگے۔ ایسی پابندیاں جرمن کے اوپر لگائی جاتی تو جرمن جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو پابندیاں ایران کے اوپر 40 سالوں سے لگائی گئی ہیں۔ مذاکرات اور سیاسی تعلق بڑی اہمیت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی جو تجزیہ کار ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت مایوس، نا امید اور شکست خوردہ ہے۔ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں ہے، ہم پورے خطے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے اس وقت۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ایران تنہا نہیں ہے، امریکہ تنہا ہے اس وقت۔ ایران خطے میں ایک، میں اس یعنی کرۂ ارض کے حوالے سے ایک کیا سپر پاور مملکت کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ کوئی بھی اور سسٹم ولایت فقیہ کی جگہ ہوتا تو اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ دشمن کی ان شورشوں اور حملوں کے نتیجے میں وہ دوام لا سکتا اور کھڑا ہو سکتا اپنے پاؤں کے اوپر۔ دشمن کو ایک واضح شکست دے کر یہ قوم جو ہے فتح مبین کا جشن نہ صرف ایران میں بلکہ پاکستان میں ہم سب مل کے منائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ انجم رضا کے ساتھ، جہاں ہم حالات حاضرہ کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں اور ان پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ آج کا موضوع نہایت حساس اور عالمی سیاست کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ، 1 ماہ سے زائد یہ جنگ جاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جنگ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ سیاسی، اقتصادی، مذاکراتی، اخلاقی اور انٹیلیجنس کے شعبے میں ایران اور امریکہ کہاں پر کھڑے ہیں، مذاکراتی محاذ پر کون کس کو مات دے رہا ہے، اور سب سے اہم انٹیلیجنس اور خفیہ جنگ میں اصل برتری کس کے پاس ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور اہم پہلو پہ گفتگو کریں گے، اسلامی جمہوریہ ایران میں پاکستان کے بارے میں عوامی اور ریاستی سطح پر جذبات کیا ہیں۔ کیا یہ تعلق صرف سفارتی ہے یا اس کے پیچھے پاکستان میں عوام کی جمہوری اسلامی ایران سے محبت اور ان کے لیے محبت بھرے جذبات ہیں؟ یہ تمام سوالات آج کی گفتگو کا محور ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تہران سے موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن رضا نقوی، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر حسن رضا نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ دعوت دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں سب سے زیادہ آپ کا ممنون کہ اس قدر اتنے شدید جنگی حالات میں آپ جہاد تبین کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو رہبر شہید کی خواہش اور آرزو تھی۔ خدا آپ کو، آپ کے خانوادے کے ساتھ اور جمہوری اسلامی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ نے ہمیں وقت دیا تو میں جاننا چاہوں گا، آج جنگ کو شروع ہوئے حسن رضا صاحب 1 مہینہ سے زائد دن، یعنی آج 5 اپریل ہے، ہو چکے ہیں، اور جمہوری اسلامی ایران کی دلیری، زعامت نے یہ ثابت کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پورے کرۂ ارض پہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کا ڈھکوسلا کیسے تشت از بام ہو گیا۔ میں جاننا چاہوں گا حسن رضا صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہمارے ناظرین، حاضرین اور سامعین کا سوال ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ جنگی، سیاسی، اقتصادی، انٹیلیجنس کے شعبے میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی، ایک ظاہراً وسیع سوال ہے، مختلف شعبے، 4 شعبے غالباً آپ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ مذاکراتی، اخلاقی بھی اگر ہم اس میں شامل کریں۔ جی، میں اس طرف بھی انشاءاللہ آؤں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جنگی صورتحال میں
جی کہ جنگی صورتحال جو ہے سب کے سامنے ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے خود شروع کی، یعنی ایران نے جنگ شروع نہیں کی، امریکہ نے جنگ شروع کی، اور ایران جو ہے وہ اپنا در حقیقت جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے، اور اس جنگ کے اندر انہوں نے وہ اقدام انجام دیے ہیں کہ جو در حقیقت عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی سپریم شخصیت، ان کے وزراء، ان کے اعلیٰ عہدیداران، ان کے جنرلز کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک جنگی جرم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے عالمی قانون کے مطابق۔ یعنی صرف اس بیس کے اوپر جو ہے عالمی عدالت میں کیس چل جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں وزیر کو کیوں ٹارگٹ کیا، جبکہ ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم لیڈر ولی فقیہ آیت اللہ سید علی خامنئی، ان کو انہوں نے شہید کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ 16 کے قریب کم و بیش جو جنرل سطح کے افراد تھے وہ بھی مختلف محاذوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ ایک تو قانونی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ در حقیقت انہوں نے جو شروع کی تھی یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، اور وہ جنگی مجرم ہے اس وقت، اور اس سے پہلے بھی عالمی عدالت نے، آپ کو یاد ہو تو اسرائیلی جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ عالمی عدالت جو ہے اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں ان کی حیثیت اور ان کی ساخت جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی بس قراردادوں کی حد تک یا فیصلہ سنانے کی حد تک ممکن ہے کہ وہ اپنا کام انجام دے رہے ہوں، لیکن اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ بھی انجام دینے میں جو ہے وہ قاصر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یا عالمی ورلڈ آرڈر ہے، وہ بھی ایک قسم کا جو پہلے سے موجود ہے وہ اپنی حیثیت کھو چکا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ اس جنگ میں تو بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر رہ چکی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ دوسری طرف اگر جنگی صورتحال کو دیکھیں کہ دشمن نے نہ صرف شخصیات کو ٹارگٹ کیا بلکہ ایران کے اندر ان جگہوں کو بھی ٹارگٹ کر دیا کہ جو خصوصاً جنگی ضابطے، اصولوں، قوانین کے بھی خلاف ہیں، مثلا اسکولوں کو ٹارگٹ کرنا، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا، آثار قدیمہ کے جو جگہ ہیں اور میوزیم ہیں۔ مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہٹلر نے جب فرانس کے اوپر حملے کا حکم دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ فرانس کے جو آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، ورنہ کل تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہٹلر نے جتنی اس کی جو آثار قدیمہ کی عمارتیں تھی اس کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ تو ہٹلر سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی انہوں نے تہران کے اندر جو میوزیم تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا جس کے اندر آثار قدیمہ کی بہت نایاب چیزیں موجود تھیں۔ پھر اسی طرح سپورٹس سٹیڈیم جو ہیں، 2 سپورٹس سٹیڈیم کو ٹارگٹ کیا، پلوں کو ٹارگٹ کیا، ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی آج جو ہے وہ لیزر ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا شہید بہشتی یونیورسٹی کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے جو سیٹلائٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یعنی ان کی نظر میں کسی قسم کا کوئی ضابطہ جنگی میدان میں موجود نہیں ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں کہ خصوصاً انڈسٹریل ایریاز کو آپ دیکھیں، لوہے کی فیکٹریوں کو، یہاں تک کہ اردکان کے اندر انہوں نے بسکٹ بنانے والی فیکٹریوں کو بھی ٹارگٹ کیا، بسکٹ بنانے والی فیکٹری کو آپ اندازہ کریں۔ پہلے بچیوں کو شہید کیا جاتا، جی بچیوں سے انہوں نے شروع کیا میناب کے اندر۔ تو جنگی میدان میں تو یہ شکست کھا چکے ہیں۔ ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک فوج بوکھلائی ہوئی فوج ہوتی ہے اور جس کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کا کوئی لسٹ موجود نہیں ہے، جو اسٹریٹجیکل چیزیں ہوں یا عسکری، مثلا آپ کے پاس جب جنگوں کے اندر ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹارگٹ وہ اب ان کے پاس نہیں ہے اس وقت ایران کے، اور نہ ہی ان کو معلوم ہے کہ، اور پرانی جگہوں کے اوپر حتیٰ اہواز کے اندر ایک جگہ کو میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے اب تک 80 دفعہ ٹارگٹ کیا، ایک ہی جگہ کو 80 دفعہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی علامت خود تہران کے اندر بھی ہم کئی ایسی جگہوں کو جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایک سے زائد مرتبہ دشمن نے بار بار ٹارگٹ کیا، جنگی میدان میں فیل ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران کو آپ دیکھیں، ایران نے جن جگہوں کو بھی ٹارگٹ کیا وہ سارے کے سارے ان کی اسٹریٹجک چیزیں تھیں۔ ان کے اگر انہوں نے ایران کے مثال کے طور پہ فوجی اڈوں پہ جو کہ خالی بیسز ہیں یا چھونیاں ہیں، خالی ہیں، ان کے اوپر ابھی اصفہان میں آپ نے دیکھا 4 دن پہلے اصفہان میں پاسداران کی ایک چھونی خالی تھی، اس کے اوپر انہوں نے
ٹارگٹ کیا، لیکن ایران نے دوسری طرف نہ فیکٹریوں کو ٹارگٹ کیا، نہ اسکولوں کو ٹارگٹ کیا، نہ یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کیا، بلکہ دشمن کے وہ ایسٹس جو براہ راست امریکہ کے ہیں، چاہے وہ خلیجی ممالک کے اندر موجود ہوں، چاہے اسرائیل کے اندر موجود ہوں، ایران نے ان کو ٹارگٹ کر کے اعلان بھی کیا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ بعض کو انہوں نے خود ٹارگٹ کیا، جیسے کہ سعودی عرب کے اندر امریکن جو سفارت خانہ تھا، اس سفارت خانے کو ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد ایران نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں، یہ ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ لہٰذا جو جنگی میدان ہے اس میں ایران نے جو ہے وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور دشمن کو کاری ضربیں لگائی ہیں۔ ابھی میں آپ کو تازہ بتاؤں کہ 3 دن پہلے راس الخیمہ کے اندر یو اے ای میں وہاں پہ امریکن فوجی افیسرز جو تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور ملکوں کے بھی فوجی افیسرز وہ میٹنگ کر رہے تھے کہ جزیرہ خار کے اوپر جو ہے وہ کس طرح حملہ کیا جائے اور آبنائے ہرمز میں عسکری کارروائی کس طرح کی جائے۔ ایران کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس وقت میٹنگ جاری ہے کمانڈرز کی۔ ایران نے پرو ایکٹیو اپروچ اپناتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں اور زمینی کارروائی کریں، ایران نے وہاں پہ اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے اندر 39 جو ہیں وہ امریکن فوجی افیسر مارے گئے ہیں اور بعض زخمی ہوئے ہیں۔ خود امریکن نے تو بہت کم جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں ادھر بہت تھوڑے لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں سے 6 افیسر جو تھے وہ یوکرائن کے تھے، وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ تو ایران نے اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین کے اندر، حتیٰ بحرین میں جن جگہوں کے اوپر یعنی اپنے ڈپلومیٹک اور فوجی اڈوں کے علاوہ بھی جہاں پہ چھپے ہوئے تھے، ایران نے وہاں بھی ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو جنگی میدان میں میدان جنگ جو ہے وہی ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کون جنگی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ عام عوام اور غیر فوجی جو جگہ ہیں اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا تھا۔ لہٰذا ایران اس میدان میں یہ سمجھتا ہوں آگے۔ دوسرا جو آپ نے میدان کہا تھا اقتصادی میدان، ٹھیک، اقتصادی میدان میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو اس وقت ایک ہدف تو ان کا یہی تھا کہ ایران کو مفلوج کر دیں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 40 سالوں سے ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور شکاگو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق اور جرمنی یونیورسٹی نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع کی ہوئی ہے کہ اگر ایسی پابندیاں جرمن کے اوپر لگائی جاتی تو جرمن جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو پابندیاں ایران کے اوپر 40 سالوں سے لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پابندیوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور نہ صرف پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، دشمن کو کاری ضربیں لگا رہا ہے، میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اقتصاد کی جو بات ہے، جہاں تک امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ابھی ٹرمپ جو کہ جس کے بارے میں خود اس کے ملک کے افراد اور اعلیٰ سیاستدان بھی کہتے ہیں، ابھی 3 دن پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک امریکن پولیٹیشین ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جب ٹرمپ کے بارے میں سوال کیا گیا پریس کانفرنس کے بعد، تو اس نے کہا کہ میں کوئی چھوٹے بچوں کے نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں ان کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں ٹرمپ کی گفتگو کے اوپر تبصرہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یعنی چھوٹے بچے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اس سے بھی گیا گزرا ہے، جو اس کے اپنے ملک کے لوگ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود یہ کہتے تھے کہ اب آبنائے ہرمز جو ہے اگر وہ بند بھی رہے تو ہمارا اس سے کوئی یعنی مشکل نہیں ہے، جن لوگوں کو اقتصادی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے وہ جائیں اور کھلوا لیں۔ پہلے وہ دھمکی کے اس میں بات کرتا تھا، اور ہمارا اقتصاد جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے آبنائے ہرمز سے اور اس جنگ سے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی امریکہ کے اندر جو مہنگائی کی لہر شروع ہو گئی ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ چند شہروں کے اندر پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی آبنائے ہرمز کا بند ہونا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ایران کو دیکھیں تو انٹرنیشنل اقتصاددان ہیں، امریکہ کے اندر ہی بھی ہوتے ہیں، سٹیو ہانک نے اپنی رپورٹ کے اندر ابھی بالکل 5-6 دن پہلے یہ انہوں نے بعد میں ٹویٹ بھی کیا اور ایک رپورٹ بھی انہوں نے اس پہ شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایران کے اندر جو اس کی کرنسی ہے تومان، وہ پہلے کی نسبت 11% مستحکم ہو گئی ہے، جنگ کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم موجود ہیں، سونا بھی سستا ہو گیا پہلے کی نسبت، ان کی کرنسی بھی بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عالمی منڈی کے اندر آپ دیکھیں تو ایران کا جو تیل تھا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو انہوں نے خود بھی کہا کہ 1 مہینے تک ہم رشیا کو بھی اجازت دیتے ہیں
وہ اپنا آئل جو ہے وہ بیچے، ایران جو ہے وہ بھی بیچ سکتا ہے، لیکن ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے کہنے پہ بیچیں گے. آپ نہ بھی کہیں تو پھر بھی اس وقت آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول کے اندر موجود ہے، اور آبنائے ہرمز ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ ہے ایران کے پاس کہ جو پوری دنیا کے اقتصاد کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور ایران کا اقتصاد جو ہے وہ اس کی وجہ سے ابھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آبنائے ہرمز سے جنگ سے پہلے جو ہے وہ تقریباً پر ڈے جو ہے وہ وہاں سے $2 بلین کی جو ہے وہ تجارت ہوا کرتی تھی. اچھا، اس میں ظاہراً صرف پیٹرول نہیں ہے، LNG ہے، اس میں فرٹیلائزرز ہیں، اس میں فوڈ آئٹمز ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو وہاں سے گزرتی. ایلومینیم جو ہے وہ قطر سے پوری دنیا کو سب سے زیادہ یہیں سے گزر کے جاتا ہے. تو $2 بلین جو ہے وہ ڈیلی وہاں سے جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی. ایران ابھی جو ہے اس کے اوپر اقتصادی طور پر ٹیکس لگا رہا ہے 10%، یا ممکن ہے 15% لگا دے. عمان کے ساتھ مل کر ایک میکانزم جو ہے وہ ایران تیار کر رہا ہے. اب اگر 10% بھی اس کے اوپر لگ رہا ہے، اور ابھی فی الحال جو ہے وہ لے رہے ہیں $200 ملین ایک شپ کے اوپر، یعنی 200 پر ڈے جو ہے وہ اس کی ہے. یعنی اگر 10% لیا جائے تو $2 بلین کا اگر 10% کریں تو وہ پر ڈے جو ہے وہ $200 ملین جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور یہ اگر پورے سال کا دیکھیں تو وہ $73 بلین جو ہے وہ ایران کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس آبنائے ہرمز سے. اگر اینولی ایران جو ہے وہ $73 بلین جو ہے وہ انکم جنریٹ کرنا شروع کر دے صرف آبنائے ہرمز سے، تو جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ خود بخود بے اثر ہو جاتی ہیں. ایک بہت بڑے ریونیو ایران جو ہے یہاں سے جنریٹ کر رہا ہے. اور جنرل محسن رضائی نے ابھی 3 دن پہلے خبر نیوز کچھ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا جو ہے ابھی بھول جائے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ جنگ سے پہلے والی حالت میں جائے گی. ابھی آپ کو ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ گزارا کرنا پڑے گا پوری دنیا کو، ٹھیک ہے. ابھی تو 40 سے زائد ایسے ملک ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو پرپوزلز ہیں وہ کوٹیشنز وغیرہ جو ہیں وہ ایران کو بھیجی ہیں کہ بھئی ہم تیار ہیں، آپ ہمیں صرف اجازت دیں ہماری شپوں کو گزرنے کے لیے، جو بھی آپ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق پے کرنے کو تیار ہیں. 2 دن پہلے ایران کی جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے، پارلیمنٹ کے اراکین نے اس قرارداد کو منظور بھی کر لیا کہ ہم وہاں پہ باقاعدہ اپنا ٹیکس لاگو کریں گے، یعنی اس کو ایک ٹول پلازا بنا دیں گے، وہاں پہ ٹیکس لیں گے. اور ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے فائنل اپروول کے بعد فوراً جو ان کی مجلس تشخیص مصلحت نظام ہے یا شورائے عالی امنیت ملی ہے یا دیگر جو ادارے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان سے فائنل اپروول لیں گے تو وہ پھر ایران کے قانون کا حصہ بن جائے گی. اور جو ہی قانون کا حصہ بنے گی پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تمام اداروں کے لیے ضروری ہوگا. اور میں سن رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے ایک رکن جو ہیں وہ پوری رپورٹ ٹی وی کے اوپر پیش کر رہے تھے کہ ہم نے ایک باقاعدہ پرائیویٹ کمپنی ٹائپ جو ہے اس کو بھی پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے کہ عمان اور ہم ایک کمپنی بنائیں گے جس میں ایران کے شیئر زیادہ ہوں گے، اور اگر دوسرے خلیجی ممالک بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ شیئر اس میں لیں گے، جو کہ آبنائے ہرمز کے اوپر سیکیورٹی کا کام انجام دے گی، شپوں کے انشورنس کا کام انجام دے دی، اور پھر اس کے بعد ٹائمنگ، یعنی پورا ایک شیڈول جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر گزرگاہ کا وہ بیان کریں گے، پھر اس کے مطابق شپنگ گزریں گی. ابھی بھی فی الحال جو شپنگ گزر رہی ہیں وہ پہلے اپنے جتنے بھی افراد شپ کے اوپر ہوتے ہیں، جو چیزیں اس کے اندر موجود ہے اس کی ویڈیو بھیجتے ہیں، پاسپورٹ کی کاپیاں بھیجتے ہیں، کہاں سے شپ چلی ہے، اس نے کدھر جانا ہے، کتنے گھنٹے میں جانا ہے، وہ پورا ریکارڈ لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فائنل اپروول کے بعد وہ پے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شپ گزرتی ہے. ابھی اس طرح یہ چل رہا ہے سلسلہ. لیکن آئندہ جب یہ قانون ابھی ایران جس کو آئندہ ممکن ہے 3 دنوں میں 4 دنوں میں جنگی حالت یہ پاس ہو جائے گا، پھر اس کے بعد لہذا اقتصادی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ خطے میں ایک طاقت بن جائے گا آئندہ آنے والے سالوں میں. اور یہ جو ایران نے کہا ہے کہ ہم یوان کے اندر پے کریں گے، یہ در حقیقت ایک ہمیں یوان میں ہم لیں گے شپوں سے، وہ در حقیقت اس طرف سفر ہے جو آگے یہ برکس جو کرنسی ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ ابھی برکس کے لیے جو ہے وہ فوری طور پہ بینکنگ سسٹم آمادہ نہیں ہے کہ کس طرح اس کو کرنسی کو جو ہم اور مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن فوری طور پہ انہوں نے یوان کو استعمال کیا تاکہ چائنا کو بھی آن بورڈ میں لیں، اور تاکہ یہ جو کرنسی والا اور اقتصادی پہلو ہے چائنا کے ساتھ مل کے یہ پھر آئندہ آنے والے سالوں میں 2027 میں غالباً جو ہے وہ
برکس کے بینک اور اس کی کرنسی چھاپنے کے حوالے سے ان کے ڈیسیژن موجود تھے. تو جب برکس آ جائے گی تو آٹومیٹک مارکیٹ میں سے ڈالر خارج ہو جائے گا اور ایران کی اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی جو سپرمیسی ہے اقتصادی میدان میں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اوپر چلے جائے گی. اور یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے. شاید ایران بھی اس سے اتنا آگاہ نہ ہو کہ یہ آبنائے ہرمز کتنی اسٹریٹجیکلی اور اقتصادی لحاظ سے بھی ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے. ابھی جنگ نے ثابت کر دیا کہ ایران اس میدان میں بھی آگے. تیسری بات آپ نے کی تھی ایسا ہے کہ حسن صاحب جنگ میں مذاکرات اور سیاسی تعلق بڑی اہمیت رکھ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ایران اور امریکہ کس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہم اگر سیاسی حوالے سے بات کریں اور مذاکرات کے حوالے سے بات کریں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ سیاسی طور پہ آپ صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنسز، اس کے ٹویٹس اور اس کی جو کابینہ ہے اس کے ٹویٹس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار، مضحکہ خیز اور ناتجربہ کار افراد کی طرح، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی جو تجزیہ کار ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت مایوس، نا امید اور شکست خوردہ ہے. جبکہ دوسری طرف ایران کے آپ جو آفیشلز ہیں ان کے ٹویٹس کو دیکھیں، ان کے پریس کانفرنسز کو دیکھیں، ان کے جو مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے جاتے ہیں اس کو دیکھیں. مثلا ابھی 2 دن پہلے ایران کے فارن منسٹر نے سید عباس عراقچی نے الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو کیا. اپنے الجزیرہ کے انٹرویو کے اندر وزیر خارجہ نے جو ہے وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے موقف کو بھی بیان کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں ہے، ہم پورے خطے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہم یہ جنگ پورے مزمتی بلاک کی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلے دن سے لے کر آج تک ایرانی افیشلز جو ہیں، جو شرطیں انہوں نے پہلے دن سپریم لیڈر جو نئے آیت اللہ سید مجتبی خامنئی ان سے لے کر باقی جتنے افیشل ہیں، یہ جو 5 شرطیں ایران نے بیان کی تھی وہ پہلے دن سے تب تک اس پہ موجود ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں سیاسی میدان میں امریکہ کی طرف سے کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. اچھا، پھر رجیم چینج نہ ہو سکی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ سپریم لیڈر کو ہم نے ٹارگٹ کر دیا، کمانڈرز کو ٹارگٹ کر دیا، رجیم چینج ہو چکی ہے. یعنی رجیم چینج کی ڈیفینیشن ہی انہوں نے بدل دی. پہلے یہ کہتے تھے کہ رجیم چینج جو ہے وہ اس پورے سسٹم جو علماء کا سسٹم ہے، ولایت فقیہ کا سسٹم ہے، اس کو ہم نے اڑانا ہے. وہ نہیں کر سکے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، رجیم چینج سے مراد یہ تھا کہ جو ہارڈ لائنر آیت اللہ تھا اس کو ہٹا کے ہم نے لینیٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ لے آئیں، لہٰذا ہماری رجیم چینج ہوگی. دوسرا انہوں نے کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر جائیں گے. وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، وہ نہیں ہوا. پھر اس 5 دن کا الٹیمیٹم دیا، وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے نیٹو کو کہا، نیٹو فورسز پیچھے ہٹ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے. وہ بالکل ابھی بھی یعنی آبنائے ہرمز ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور ان کو یہ ایک بند گلی کے اندر چلے گئے ہیں امریکن، ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ آئیں، وہ کہتے تھے ایران کی ہم نے فضائیہ کو تباہ کر دیا، ایران کی بحریہ کو ہم نے اڑا دیا، ایران کی فوج کو ہم نے اڑا دیا، سپاہی پاسداران نابود ہو گئی ہے. بھائی سپاہی پاسداران نابود ہو گئی ہے تو کل جو فضائیہ نے آپ کے 3 جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر گرائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس نے گرائے ہیں؟ اگر فضائیہ نابود ہو گئی ہے تو پرسوں یمن کے ساتھ مل کر ایران نے جو مشترکہ کارروائی اسرائیل کے جنوب کے اندر نقب کے علاقے میں 16 آپ کے انڈسٹریل ایریا کے کارخانوں کو تباہ کر دیا ہے اور اس کو خاکستر کے اندر تبدیل کر دیا، وہ کس نے کیا ہے؟ 3 دن پہلے جس نے راس الخیمہ کے اندر آپ کے 39 کے قریب فوجی افیسرز کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ان کا سیاسی بیانیہ تھا میڈیا کے اندر، وہ سارے کا سارا بوگس ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ٹرمپ اینڈ کمپنی جو ہے سیاسی میدان میں جو انہوں نے وعدے دیے ہوئے تھے اور جو انہوں نے ٹارگٹ اناؤنس کیے ہوئے تھے وہ سارے، اور نہ صرف ادھر، وہ اپنے ملک کے اندر بھی رسوا ہوا ہے. مثلا جب ٹرمپ جو ہے انتخابات اپنی کمپین چلا رہا تھا، انتخاباتی کمپین چلا رہا تھا الیکشن کی، تو اس نے کہا تھا میرا ایک جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر جنگوں کا خاتمہ کروا دوں گا. یعنی اس نعرے کے ساتھ وہ صدر بنا تھا. اچھا، پھر اس نے کچھ عرصہ 1.5 سال پہلے یہ بھی کہا کہ میں نے 8 جنگیں ختم کروائی ہیں،
اور مجھے نہیں معلوم وہ 8 جنگیں کون سی ہیں کہ جو اس نے ختم کروائی ہیں، لیکن یہ میڈیا میں آ کے کہتا ضرور ہے کہ میں نے 8 جنگوں کا اب تک خاتمہ کروایا، مجھے جو ہے وہ نوبل انعام ملنا چاہیے تھا پیس کا، ٹھیک ہے، جبکہ ایران کے خلاف جنگ اس نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو خطے کے اندر جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے یہ خود لوگ موجود ہیں، لہذا سیاسی میدان میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی کمزور ثابت ہوا، اور نہ صرف کمزور بلکہ انہوں نے جو بیانات دیے ان کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے، آپ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ نے یہ ثابت کیا، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پر ڈے 15 جھوٹ بولتا ہے، ایک دن میں جو ایوریج جھوٹ بولتا ہے وہ 15 ہے، یعنی اپنی میٹنگز میں، اپنے ٹویٹس میں، اپنے بیانات میں، مختلف جگہوں کے، تو لہٰذا سیاسی میدان میں بھی جو ہے وہ شکست کا شکار ہیں، یہ ایک پہلو۔ دوسرا سیاسی میدان میں یہ ہے کہ جو ان کے قدیمی اتحادی تھے وہ ان سے دور ہو گئے ہیں، آپ نیٹو کو دیکھیں، آپ برطانیہ کو دیکھیں، آپ یورپی یونین کو دیکھیں، اتنا کھل کے آج تک وہ ان کے سامنے نہیں آئے جتنا مثلا اسپین، سب سے پہلے اسپین جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا، برطانیہ شروع میں ان کے ساتھ تھا، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر اس کے بعد فرانس بھی ابتدا میں، فرانس کے 6 فوجی افیسر جو ہیں وہ بحرین کے اندر مارے گئے تھے، پھر اس کے بعد فرانس کی فوج کا ایک کرنل جو ہے وہ عراق کے اندر ٹارگٹ ہوا تھا جنگ کے ابتدائی دنوں میں، اس کے بعد فرانس پیچھے ہٹا، ورنہ ابتدا میں فرانس ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، فرانس پھر پیچھے ہٹ گیا، اور ابھی تو اس نے جو فرانس کے صدر کا مذاق اڑایا پوری دنیا نے، وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں فرانس کے صدر کے اوپر، کسی زمانے میں فرانس کے بڑے معاملہ فہم صدر ہوتے تھے، ڈیگوائل کی طرح یا پیٹرانڈ کی طرح یا شیراک کی طرح، یہ اس کی تاریخ کے اچھے صدر گزرے ہیں جو واقعا معاملہ فہم تھے اور دنیا کو سیاست کو سمجھتے تھے، لیکن ابھی امنوئل میکرون جیسے لوگوں کو دیکھیں تو وہ واقعا خود بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اب لیول ان کا کہاں تک آ چکا ہے، یعنی امریکی صدر جو ہے وہ اس حد تک بیان دیتا تو وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کر پاتا، یا یورپی یونین پوری کی پوری ان کے سامنے خاموش ہے۔ تو ایک تو یہ سیاسی میدان میں یہ ان کے جو قدیم اتحادی تھی وہ بھی ان سے جدا ہو گئے، دوسرا وہ عرب ممالک جو ان کے اتحادی تھے جن کے اندر انہوں نے اڈے قائم کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو بچائیں گے، دفاع کریں گے آپ کا، انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ یہ امریکی اڈے نہ صرف یہ کہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتے، یہ اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی فورسز بھی یہاں سے نکال لی ہیں، اور وہ تمام اڈے تقریباً 60% 70% تباہ ہو چکے ہیں، باقی 30% لازمی نہیں ہے کہ وہ تباہ ہوں، 70% بھی اگر تباہ ہو جائیں تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایران نے تباہ کیے، اور ابھی عرب ممالک جو ہیں وہ بالکل اسی، بعض تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، اردن وہ بالکل اس نے ذمہ داری سے کام لیا، عمان جو ہے اس نے ذمہ داری سے کام لیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، قطر جو ہے وہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا، اس نے بیانیہ آہستہ آہستہ چینج کرنا شروع کر دیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے، اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ایران نے راس الفان کے اوپر حملہ کیا تھا قطر میں، اور اس سے پہلے انہوں نے ایران کی آئل گیس فیلڈ کے اوپر حملہ کیا تھا قطر سے، اور ایران نے جوابی طور کے راس الفین کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ قطر کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ وہ صہیونی لابی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتنی بڑی شکست ہے سیاسی طور پہ کہ قطر جو ہے وہ اس کا وزیر خارجہ اعلانیہ طور پہ یہ بیان کرے کہ سپر پاور کی خارجہ پالیسی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ نیتنیاہو کے ہاتھ میں، وہ مثلا صہیونی لابی کے ہاتھ میں۔ تو لہٰذا عرب ملک جو تھے انہوں نے بھی اس بات کو بشدت احساس کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتا، ابھی ظاہراً ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس وقت مثلا خصوصاً یو اے ای جو ہے وہ در حقیقت اس جنگ کے اندر نہ صرف امریکہ کو اس نے اڈے دیے ہیں، وہ ایک پارٹنر کے طور پہ سامنے آیا ہے، وہ ملوث ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی جو شیراز کے اندر گزشتہ روز جو ایک انہوں نے ڈرون مار گرایا ایران نے، وہ جو ڈرون تھا وہ یو اے ای کے پاس تھا اور چائنی میڈ تھا، چائنا کا بنا ہوا تھا، وہ امریکن ڈرون نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای بھی اس جنگ کے اندر باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں ایران کے خلاف۔ تو یہ جو ممالک تھے سیاسی طور پہ امریکہ ان کا بھی اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ عرب ملک بھی ان سے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ عالمی دنیا میں دیکھیں ایران تنہا نہیں ہے، امریکہ تنہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہے وہ خطے کی ممالک کی ہمدردیاں بھی ہیں،
اخلاقی طور پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ممالک جو ہیں وہ تعاون بھی کریں. جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے پاکستان کا بھی باقاعدہ شکریہ ادا کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس میں چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ اس وقت ان کی کوارڈینیشن موجود ہے. ممکن ہے کہ جنگ کے بعد وہ خود کھل کے بیان کریں، لیکن سیاسی میدان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ہے وہ اپنی جو ساکھ ہے اس کو الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا اور جنگ میں نظر آ رہی ہے. اچھا، ایک بڑا اہم انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت میڈیا میں گفتگو کی گئی کہ ایران خدا نہ خواستہ بہت کمزور ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. میں اس موازنے میں چاہوں گا ضرور ہمارے ناظرین کے لیے اس پہ بھی کچھ گفتگو کیجیے حسن رضا صاحب. دیکھیں، جو ملک ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہوتے ہیں، اور انٹیلیجنس ہی ایک ملک کی طاقت بھی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران جو ہے وہ انٹیلیجنس میں ناکام ہو گیا. کیا امریکی صدر جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ نہیں کیا گیا ماضی کے اندر؟ ٹھیک ہے، کیا وہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ٹارگٹ کر دیا جائے؟ فیلئر ہے. ہر ملک کے اندر جو ہے وہ فیلئر ہوتا ہے. لیکن ایران نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر انٹیلیجنس کے میدان میں اپنی برتری کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے. میں اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے اس بات کا جواب دے دیا جائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی شخصیات کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا، کہ مختلف جو شخصیات ہیں اسرائیلی جو ہیں وہ ان کو بالکل پن پوائنٹ کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ اندر سے جو نفوذ ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایران، جہاں تک میں نے رپورٹس پڑھی ہیں، تحقیقات اور مختلف انٹرویوز ان کے آفیشلز کے سنے ہیں، انٹرنیشنل سنے ہیں، اس میں زیادہ تر جو انوالومنٹ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انوالومنٹ ہے. گو کہ اس میں اسرائیل کے پاس ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے. ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کا اعتراف نہ صرف ہم بلکہ سید حسن نصر اللہ شہید نے کیا تھا کہ جب لبنان کے اندر پیجر کے حملات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ پیجر کے حملات جو تھے، واکی ٹاکیز جو تھے، جب اس کا حملہ ہوا تو اس کے بعد شہید نے اپنی گفتگو کے اندر کہا تھا کہ ہاں یہ ایک سخت چوٹ لگی ہے ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو گیا. اگر وہ ایک میدان کے اندر حاوی ہے تو ہم 5 اور میدان ہمارے پاس موجود ہیں جس پہ ہم ان کو چوٹیں لگا رہے ہیں. اب اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے اندر جو شخصیات ٹارگٹ ہوئی ہیں اس میں اے آئی کا بھی کردار موجود ہے. کسی حد تک ممکن ہے کہ ان کے جو نفوذی افراد جو انفلوئنس ہوتا ہے ہر ملک کی ایجنسی کا دوسرے ملکوں کے اندر ہوتا ہے، کسی حد تک وہ بھی ممکن ہے انوالو ہوں. لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کی انٹیلیجنس فیلئر ہے. ٹھیک ہے، اس میں جنگوں کے اندر یہ ہوتا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے کیا کیا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے اس جنگ کے اندر دشمن کی انٹیلیجنس کو کان پکڑوا کے کک آؤٹ کر دیا ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وہ اس طرح کہ جس وقت ایران کے اوپر انہوں نے سپریم لیڈر کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ایران نے بلا فاصلہ مختلف امریکی اڈوں کے اوپر جب اٹیک کیا، اور امریکہ صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور ان اڈوں کے اوپر اٹیک کریں گے. یہ خلاف توقع ایران نے یہ جرأت کی ہے. لیکن ایران نے صرف اڈوں پہ اٹیک نہیں کیا. ریاض کے اندر جنگ کے تیسرے یا چوتھے دن ریاض میں جو ایران نے اٹیک کیا تھا، 3 بلڈنگز تھیں ریاض کے اندر، جس میں ایک براہ راست سینٹ کام کی بلڈنگ تھی جو سینٹ کام سے ڈائریکٹلی آپریٹ ہوتی تھی اور وہ پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتی تھی. ایک سی آئی اے کی اپنی علیحدہ سے بلڈنگ تھی، ایک جو ہے وہ ان کا سیٹلائٹ سسٹم، ریڈار سسٹم اور سگنلنگ کا سسٹم جو پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا تھا. یہ 3 علیحدہ علیحدہ بڑی بلڈنگز تھیں. ایران نے چوتھے دن انہی 3 بلڈنگ کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا، جس میں امریکی 16 کے قریب آفیسر جو ہیں وہ مارے گئے تھے. اور اس وقت امریکہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ یہ ان 3 بلڈنگز کو ایران کو کیسے پتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہمارے مراکز موجود ہے. اور جب مجھے یہ خبر میں نے پڑھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ امریکن سسٹم جو ہے اس کا جو سینٹرل کمانڈ ہوگی مڈل ایسٹ کی، یا وہ دبئی میں ہوگی یا اسرائیل کے اندر ہوگی. لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ سعودی عرب ریاض کے اندر موجود تھی. ایران نے ان کو ٹارگٹ کیا. پھر اس کے بعد بحرین کے اندر آپ چلے جائیں تو بحرین میں نہ صرف فوجی اڈے کو ایران نے ٹارگٹ کیا بلکہ بحرین کے مختلف ولاز کے اندر 8 کے قریب ولاز انہوں نے لیے ہوئے تھے امریکنز نے، اور ان ولاز کے اندر امریکی فوجی جو ہیں
وہ اور امریکی جو آفیسر جو ہیں وہ پناہ انہوں نے لی ہوئی تھی اور رہ رہے تھے، اور ان ولاز کے اندر جو صفائی کرنے والے افراد تھے وہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، اور انہوں نے بلا فاصلہ ایران کو بتایا کہ ان 8 ولاز کے اندر یہ آفیسر موجود ہیں۔ ایران نے جنگ کے تیسرے دن ان 8 کے 8 ولاز کو تباہ کر دیا اور امریکی فوجی مارے گئے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا ٹوٹل مڈل ایسٹ میں ہمارے 13 امریکی فوجی اب تک مارے گئے ہیں، جو انہوں نے ابھی رپورٹ تازہ دی ہے 13 نہیں ہے، وہ اس وقت کم از کم 700 کے قریب افراد موجود ہیں کہ جو باقاعدہ پتہ ہے کہ کس کس جگہ پہ کتنے افراد امریکی مارے گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ پھر اس کے بعد دبئی کے اندر جن جن ہوٹلوں کے اندر 5 سٹار ہوٹلز میں اس وقت لوگ یہ کہتے تھے بھائی ایران نے 5 سٹار ہوٹل کو کیوں ٹارگٹ کیے، فوجی اڈے کو ٹارگٹ کرتے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ 5 سٹار ہوٹل کے 7 فلور کے اوپر جو ہے وہ امریکی فلاں جنرل تھا جس کو ایران نے ٹارگٹ کیا۔ یہ بعد میں پتہ چلا جو امریکی فوجیوں کو مساج کرنے والی عرب لڑکیاں تھیں وہ ایران کے لیے جاسوسی کرتی تھی دبئی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایران کی انٹیلیجنس نے ان کو اس دفعہ ششدر کر کے رکھ دیا بالکل کہ بھائی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سی آئی اے کے جو قریبی ترین افراد جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سارے کے سارے ایران کے لیے کام کرے، اور ایران نے پھر ان ساری جگہوں کو اٹیک کیا، ان سب جگہوں کو تباہ کیا۔ اور نہ صرف یہاں پہ قطر کے اندر بھی اسی طرح ہوا، دبئی ابوظہبی ایئرپورٹ کے اوپر، راس الخیمہ کے اندر، اس کے بعد شارجہ کے اندر، ٹھیک ہے، پھر ان کی پورٹ کے ارد گرد میں جو جو آفیسز بنے ہوئے تھے ان آفیسز میں بھی ان کو پتا تھا کہ کہاں کہاں پہ یہ موجود ہیں۔ لہٰذا ایران نے ان کی جو انٹیلیجنس تھی، اچھا پھر ایران کے پاس ابھی تک جو ہے وہ ان کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں امریکیوں کے اور اسرائیل کے وہ موجود ہیں، اور ایران انہی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جبکہ ان کے پاس جتنی بھی انفارمیشن تھی کہ ایران کی یہ عسکری جگہیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ابھی وہ بسکٹوں کی فیکٹریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ابھی وہ یونیورسٹیوں کی طرف آگے، جبکہ ایران جو ہے وہ ان کے عسکری اداروں کو اب یہ انفارمیشن دیکھیں نا، پاور ہے ایران کی کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کہاں پہ ہے۔ اور اس وقت میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ دشمن کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور ایران کوئی ایک میزائل بھی فائر کرے تو وہ 100% اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے۔ میں اس کو یعنی پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں گزشتہ کئی دنوں سے ان رپورٹس کو میں ایویلویٹ کر رہا ہوں، ایران جو بھی فائر کرتا ہے وہ سیدھا سسٹم ادھر جا کے لگتا ہے۔ لہٰذا ایران نے انٹیلیجنس کے شعبے کے اندر بھی جو ہے وہ دشمن کو شکست دے کے اس کو جو ہے وہ اس وقت بالکل وہ لاچار ہو چکا ہے۔ اس کے فوجی ابھی انہوں نے خود بھی کہا کہ 7,000 کے قریب ہمارے فوجی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں آگے پیچھے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس جگہ پہ چھپے ہیں کہ وہ وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہلیں گے تو اوپر سے ہمیں میزائل لگ جائے گا۔ جی اچھا حسن رضا صاحب، آپ نے یہ جن موضوعات پہ ابھی موازنہ پیش کیا ہے، اس ساری گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ایک سپر پاور کا زوم تھا جسے اس 1 مہینے کی جنگ میں ولایت فقیہ کے نظام پہ، کلمہ توحید پہ قائم ہونے والی حکومت نے 40 سال کے محاصرے کے باوجود اللہ کی سپر پاور پہ یقین رکھتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اس جنگ جس وقت بھی جیسے بھی یہ ختم ہوتی ہے، ایران خطے میں ایک، میں اس یعنی کرۂ ارض کے حوالے سے ایک کیا سپر پاور مملکت کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایران کے اندر جو سسٹم موجود ہے جس کا آپ نے نام لیا ولایت فقیہ کا سسٹم، رہبر انقلاب نے 12 روزہ جنگ کے بعد اپنے خطاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر لبرل ڈیموکریسی ہمارے ملک کے اندر ہوتی یا کوئی بھی اور سسٹم ولایت فقیہ کی جگہ ہوتا تو اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ دشمن کی ان شورشوں اور حملوں کے نتیجے میں وہ دوام لا سکتا اور کھڑا ہو سکتا اپنے پاؤں کے اوپر۔ یہ رہبر انقلاب نے اپنی گفتگو میں خود فرمایا تھا کہ یہ سسٹم کی برکات ہیں، اس سسٹم کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ اتنے کمانڈروں کی شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ سسٹم، اور پھر بعد ہم نے رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد دیکھا کہ خود رہبر انقلاب کی بھی اگر شہادت ہو جائے اور 10 دن تک نئے رہبر کا انتخاب نہ بھی ہو تو اس کے باوجود بھی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ ابتدائی 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر دشمن کو ریٹیلیٹ کر کے ان کے اڈوں کو ہدف قرار دے سکتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا سسٹم کی مضبوطی کتنی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ سپر پاور جو ہے، سپر پاور، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپر پاور امریکہ اب نہیں رہا، اس کا زوال کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات ظاہراً ایک طبی ہے کہ جب سپر پاور زوال کی طرف جاتی ہے تو اس کا زوال کوئی ظاہراً 1-2 مہینوں میں تو نہیں ہوتا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن سپر طاقت کا جو زوال کی طرف پہلا قدم ہے وہ اٹھ چکا ہے اس وقت۔
اور یہ جتنے بھی شعبے ہم نے ظاہراً پہلے ڈسکس کیے ہیں، ان سب کے اندر اس کا زوال شروع ہوگا. یوں نہیں ہے کہ عسکری میدان میں، جنگ کے میدان میں اس کو شکست ہوئی ہے لہذا سپر طاقت شکست کھا گئی. نہیں، سپر طاقت کو شکست دینے کے لیے اقتصادی میدان میں ان کو شکست دینا ضروری ہے، سیاسی میدان میں اس کو تنہا کرنا ضروری ہے، ملٹری کے میدان میں ان کو شکست دینا ضروری ہے، اخلاقی میدان میں ان کو شکست دینا ضروری ہے. یعنی ان تمام شعبوں میں ان کو شکست دیں گے تو پھر سپر طاقت غرق ہو جائے گی. ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح وہ اپنے زوال کی طرف اس کا قدم اٹھ چکا ہے. اور ایران جو ہے وہ خطے کی نہیں، ابھی اس دفعہ یہ جو نماز جمعہ تھا، نماز جمعہ کے اندر آیت اللہ ابو ترابی جو تہران کا نماز جمعہ تھا، اس میں میں گیا ہوا تھا، تو اپنے خطبے میں شکاگو کے ایک رپورٹ کو پیش کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے شکاگو یونیورسٹی کی اس رپورٹ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر 3 طاقتیں ہیں، ایک امریکہ، دوسری چائنا اور تیسری رشیا، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، خطے کے اندر جو ہے وہ ایران ایسی طاقت ہے کہ جو عالمی سطح پہ طاقت کے طور پہ ابھی آ رہی ہے سامنے. یعنی ابھی تو دشمن بھی اس کو قبول کر رہا ہے کہ وہ جو لوگ فیکٹ اینڈ فگر کو دیکھتے ہیں، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ خدا کی طاقت سپر طاقت ہے اور اسی کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے. آج عملی طور پہ دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ ایران کے پاس جو جذبہ ایمانی ہے، ایران کے پاس جو ایک عوامی انقلاب اور اسلامی انقلاب موجود ہے، ایران کے پاس جو جذبہ شہادت موجود ہے. آج یقین کریں انجم بھائی، ہمیں وہ امام خمینی کا جملہ یاد آتا ہے کہ جو وہ فرماتے تھے کہ محرم جو ہے وہ تلوار کے اوپر خون کی فتح کا مہینہ ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ خون کی فتح تلوار کے اوپر کس کو کہتے ہیں. گو کی شہادتیں ہوئی ہیں، اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان جنگوں کے اندر یہ لازم ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ایران نے ان پاکیزہ نفوس کی قربانیاں دے کے، ان شہادتوں کو دے کے اس تلوار کے اوپر آج فتح جو ہے وہ لکھ دی اور پوری دنیا اس کو تبدیل کر لی. لہٰذا ایران جو ہے بلا شبہ نہ صرف عسکری میدان میں اور ٹیکنالوجی، اپنی آج میزائل ٹیکنالوجی، ایران، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنگ ختم ہوگی تو دنیا کے ممالک جو ہے وہ ایران سے خریدنا شروع کر دیں گے، ڈرون خریدنا شروع کر دیں گے. ایران خود ایک اسلحے کی جو ہے وہ پوری دنیا کو سپلائی کرے گا. لہٰذا ایران کا اقتصاد بھی مضبوط ہوگا، ایران کی جو پاور ہے وہ ایک عالمی پاور کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں سامنے آئے گی. بہت اچھا حسن صاحب، آخری جو ہمارے ناظرین بہت منتظر ہیں، آج 5 اپریل ہے اور جنگ کو 1 مہینہ سے زائد ہو گیا، آپ تہران میں موجود ہیں. 2 حوالوں سے میں ضرور جاننا چاہوں گا آخر میں. ایک تو کیا صورتحال ہے ایران کے عوام کی، اور بطور پاکستانی مسلمان آپ یہاں موجود ہیں، تو جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جیسے رہبر کی شہادت کے بعد اور پھر جنگ مسلط ہوئی تو آغا عباس عراقچی نے شکریہ ادا کیا، اور ایرانی عوام کا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ مختلف مظاہرات میں ہیں تو لوگ شکریہ کریں. یہ 2 پہلو، ایران کے عوام اس وقت کس جذبے سے ہیں، کیا خدا نہ خواستہ جنگ یا مہنگائی کا خوف یا پریشانی، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ 2 جو ایرانی قوم ہے، ایرانی قوم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلوٹ کرنا چاہیے دونوں ہاتھوں سے. اور ایرانی قوم نے واقعاً جو ہے وہ یہ ثابت کی، جس طرح وہ امام خمینی کا وہ جملہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا پیرس کے اندر کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ انقلاب آ جائے گا، اس وقت تحریک چل رہی تھی، تو امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ نمی دونا، مجھے نہیں پتا کہ انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن مجھے 3 چیزوں کے اوپر پورا یقین ہے. پہلی چیز امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے خدا کے اوپر یقین ہے کہ اس سارے راستے میں اور اس تحریک میں میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور دوسرا فرمایا مجھے اپنے ہدف اور راستے کے اوپر یقین ہے کہ اس ہدف کو جو تعین کیا ہے ہم نے حکومت اسلامی کا، اور جو راستہ اس کے لیے انتخاب کیا وہ بالکل درست راستہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ مجھے اپنی قوم اور ملت کے اوپر یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت نہیں کریں گے اور مجھے پیٹھ نہیں کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے ہمیشہ. اور آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم کے اوپر امام خمینی نے اعتماد کیا تھا انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا، نہ اپنے رہبر کو تنہا چھوڑا، نہ اس کے راستے کو تنہا چھوڑا، اور آج بھی وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. ایرانی قوم واقعاً جو ہے انہوں نے وفاداری کی ہے اپنے رہبروں کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایرانی قوم کے اندر خوف جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا. جہاں پہ بھی بلاسٹ ہوا ہے، یوم القدس کی ریلی کے اندر جو ہے میں خود ادھر موجود تھا، میری آنکھوں کے سامنے 500-600 میٹر کے فاصلے پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا ولی اثر چوک کے اندر. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے نہ صرف لوگ ڈسپرس نہیں ہوئے بلکہ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. رشت کے اندر بھی یہ ہوا،
انزلی کے اندر بھی یہی ہوا، جو ہی بلاسٹ ہوا لوگ وہاں پہ اکٹھے اور لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تہران کی میئر کی طرف سے، ڈاکٹر زاکانی کی طرف سے 35 کے قریب میٹرو اسٹیشن ہیں کہ جو پناہ گاہ کے طور پہ اعلان کیے جا چکے ہیں کہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، تو آپ زیر زمین جو میٹرو ہے وہ تقریباً 500-600 میٹر تک بھی نیچے بعض اسٹیشن ایسے ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے پناہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ان 35 دنوں میں ایران کا ایک بندہ بھی اس نے پناہ گاہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے۔ وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، وہ میدان میں موجود ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی قلت جو ہے کھانوں میں، یعنی آپ بازار میں چلے جائیں، بازار اوپن ہے، ٹھیک ہے، نوروز کی چھٹیوں میں وہ روٹین کے مطابق ہوتی ہیں بعض چھٹیاں، لیکن آج سے ایران کے پورے دفاتر جو ہیں وہ کھل چکے ہیں آفیشلی، یعنی کام اپنا اس نوعیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا جو پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو ایرانی قوم کا لگاؤ ہے اور حمایت ہے پاکستانی قوم کی طرف سے، وہ ظاہراً ان کے میڈیا کے ذریعے بھی ان تک پہنچتی کہ پاکستان کے اندر اتنے شہروں میں جو ہے وہ ایران کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں دشمن کے خلاف اور ایران کی حمایت کی جا رہی ہے، یا لوگ اپنی طرف سے، حالانکہ ایران نے کوئی آفیشلی اعلان نہیں کیا کہ ہماری مدد کریں، لیکن چونکہ لوگوں کے اندر ایک احساس ہمدردی ہے، لوگ اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی عقیدت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پورے ملک میں اس وقت جہاں تک مجھے خبر ہے اربوں روپیہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ وہاں پہ متعلقہ جو ان کی سفارت ہے ان تک لوگوں نے پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ لوگوں کی جو ہمبستگی انقلاب کے ساتھ ہے اور دشمن استعمار مخالف جو پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، ایرانی ملت اس کو بہت سراہتی ہے۔ اور پھر پاکستان ظاہراً اس حساس وقت کے اندر ایران کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات بھی اچھے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی عمل جب شروع ہوا تو اس میں مصر، ترکی اور پاکستان کا نام لیا گیا، لیکن مصر وہ خود ایک اس گروہ کا حصہ ہے، چونکہ اس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا انور سادات نے جو خیانت کی تھی۔ اس کے بعد مصر کے اندر امریکی اڈا موجود ہے، اسی طرح ترکی ہے، ترکی کے اندر امریکی اڈا موجود ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات موجود ہیں۔ تو جب یہ ملک ایسے ہوں تو ان کو تو ثالث بنا ہی نہیں جا سکتا، جو خود ایک پارٹی کا حصہ ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اندر نہ امریکی اڈا موجود ہے، نہ ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات موجود ہیں، یعنی ایک حد تک جو ہے وہ پاکستان ترکی اور مصر کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے، خصوصاً بارڈر کے اوپر بھی، پاکستان نے بارڈر پہلے دن سے آج تک کھلا ہوا ہے، اور روزانہ کے تقریباً 500 کنٹینر ایران کے اندر آ رہے ہیں جو ان کی ضرورت بھی ہے، چاول آ رہے ہیں، گوشت آ رہے ہیں، باقی کئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو پاکستان کے راستے آ رہی ہیں۔ لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے، ایرانی یہ سمجھتے ہیں، آفیشلز کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کم از کم اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس کے آج جو لیٹسٹ ٹویٹ جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان زندہ باد کا جو ہے وہ نعرہ بھی اس میں لکھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن رضا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آپ کی حفاظت اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ خدا آپ کو، جمہوری اسلامی کو محفوظ رکھے، اور فتح کا نقش جلی صفحہ کرداس قرضۂ ارض پہ ایران کے حق میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اگر آپ آخر پہ کہنا چاہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی دوست ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مطمئن رہیں۔ ایران کی جو طاقت ہے ظاہراً عالمی میڈیا پہ اس طرح نہیں دکھائی جاتی، لیکن ہم یہاں پہ موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ دشمن کو ایک واضح شکست دے کر یہ قوم جو ہے فتح مبین کا جشن نہ صرف ایران میں بلکہ پاکستان میں ہم سب مل کے منائیں گے۔ جزاک اللہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ حاضرین محترم، ڈاکٹر حسن رضا نقوی کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور ہمیں بہت سی اپ ڈیٹ معلومات ملی۔ آج 5 اپریل 2026 ہے اور اس جنگ کو 1 مہینہ سے زائد ہونے کو آیا ہے۔ آج کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جمہوری اسلامی ایران نظام ولایت فقیہ اور اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ اسی جذبے، توانائی اور دلیری کے ساتھ جہر دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے کہ جو ایک حق پرست اور حق پہ رہنے والی قوم کی علامت ہے۔ انشاءاللہ فتح ایران اور حق والوں کی ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.